وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جسے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ حج صحیح ادائیگی کر سکے. میری پیاری بہنوں اور میری پیاری ماؤں، پہلی وحی آتی ہے اقرا، پڑھ. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا. پڑھ یعنی کہ علم حاصل کرو. یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت معلما، یعنی میں علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جسے مذہب علم کے میں تو خوب اجاگر کیا گیا ہے. افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچہ، کیا زبان، سب کو علم سے گویا نفرت ہوتا ہے. نسل جہالت میں سفر کر رہی ہے، مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے. کہ علم دین وہ ہے جسے دنیا میں عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہوتی ہے. حضرات، کیونکہ تعلیم سے انسان کو جینے کا سلیقہ آتا ہے. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. ایک جگہ فرمایا: علم حاصل کرو خاتون چین جانا پڑے. حاضرین جلسہ، قرآن مجید میں لگ بھگ 5 مقامات پر حصول تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. علم کی فضیلت کا براستہ بیان بے شمار حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص طالب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا. اور یہ بات واجب کر دیا گیا ہے کہ اسے علم خواتین کے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح مردوں کے لیے. اس لیے تعلیم ہر صورت حاصل کرنا چاہیے. محترم حضرات، جو قوم دنیا میں ظاہر رہتی ہے، وہ علم سے دوری اختیار کرتی ہے، اس کی حیثیت زمین پر مردوں جیسی ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم اخروی حاصل کرے تاکہ اپنی آخرت سنور جائے، اور دنیاوی علم اس لیے حاصل کرے کہ تاکہ اس خطرناک دور میں ہمارا روشنی جگمگا اٹھے. وما علینا الا البلاغ.